السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، میں سید ذبیح اللہ عامری آپ کے سامنے جو 19 تاریخ کیپٹل ہوٹل میں شرائط مناظرہ طے پایا تھا اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مناظرے کی شرط یہ تھی کہ جو بھی عالم ادھر سے اور ادھر سے دونوں جانب سے بیچنے والا عالم دین ہو، یہ شرائط طے کر کے سگنیچرز کرنے کے بعد ہم نے اس شرائط مناظرہ میں کیپٹل ہوٹل میں بیٹھنے کے بعد ہمارے علماء کرام 10 بجے ہی الحمدللہ وقت سے پہلے حاضر ہو گئے تھے، لیکن اپوزٹ جو صوفی اسلامک بورڈ کے لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، وہ لوگ 12 بجے انہوں نے انٹری مارا۔ ایک تو مناظرہ طے ہوا تھا 11 بجے اور انہوں نے آیا 1 گھنٹے لیٹ ہونے کے بعد، وہ 1 گھنٹہ لیٹ اندر تشریف لائے۔ ہم نے مناظرے میں یہ طے کیا کہ دونوں طرف سے جو ہے جامع حضرت بلال کے جتنے بھی ہمارے مفتیان اعظام بریلی شریف سے تشریف لائے اور علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہمارے بیچ تشریف فرما تھا، ان دونوں کی طرف سے ہم نے 2 لوگوں کو صدر منتخب کیا، ہماری جانب سے الحاج اللہ بخش عامری صاحب کو اور دوسری جانب سے ہمارے دوست علی جناب شفیع اللہ صاحب کو جو ہے ہم نے صدر منتخب کیا تھا۔ مناظرہ شروع ہوا، ٹاپک شروع ہوئی، ہم نے اس ٹاپک پہ بات کیا جس ٹاپک میں ہمارا سگنیچر کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ دونوں طرف سے دونوں جانب سے عالم دین گفتگو کرے گا۔ جیسے ہی اس بات کو ہم نے کہا، اس کے بعد جو اپوزٹ ٹیم کا جو صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے جو قاری حسن آیا تھا، اس نے اپنا سرٹیفکیٹ نہیں پیش کیا۔ فوز کرنے کے بعد اس نے جو ہے اپنا سرٹیفکیٹ دیا، یعنی کہ فرضی عالم، یعنی کہ وہ عالم ہی نہیں ہے، جھوٹ بول کر اس نے عالم کی منصب پر بیٹھا، آپ عالم کی چیئر پر بیٹھا، اس نے جھوٹ بولا۔ سب سے پہلے اس کی انٹری 1 گھنٹہ ٹائم لیٹ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عالم نہیں تھا، اس نے جھوٹ بول کر اس چیئر پر بیٹھا جس چیئر پر علماء بیٹھتے ہیں۔ 3 گھنٹے مناظرے کا وقت جو ہے پورا برباد کیا، جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کا وقت برباد کیا۔ مطلب ایک بات بتائیے کہ یہ جو شخص اس بات کو جو ہے ہمارے اپوزٹ میں جو صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے جنہیں صدر بنایا گیا تھا، ہمارے مخلص دوست علی جناب شفیع صاحب بھی جانتے ہیں، اور مناظرے کا پورا ریکارڈ جو ہے ہم نے ویڈیو پر نوری فاؤنڈیشن کی جانب سے پورا لائیو ریکارڈ ہم نے اس کو ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد ایک تو جھوٹ، دوسرا ہماری طرف سے مفتیان اعظام نے جو مناظرے کے لیٹر میں، شرائط مناظرہ کی لیٹر میں ایک آیت اس نے لکھی، ایک حدیث پاک کا مفہوم لکھا، حضرت والا نے کہا اس کو پڑھ کے سنائیے۔ جب انہوں نے کہا تو اس آیت کو بھی اس نے ڈھنگ سے نہیں پڑھا، اس آیت میں بھی انہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مسٹیک کیا اور ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اصل میں 3 گھنٹے کے بعد مفتیان اعظام، ہمارے جتنے مفتیان اعظام تھے، انہوں نے اس کو صدر سے جو ہے یعنی کہ مناظرے سے جو ہے اس کو ڈسمس کر دیا۔ اس کے بعد مصباحی صاحب جو اس کے بغل میں بیٹھے تھے، انہوں نے بات کی اور انہوں نے بھی اتنا اچھا انہوں نے نہیں بات کیا جو لائیو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے سامنے الحمدللہ ہمارے مفتیان اعظام حاوی ہو گئے تھے الحمدللہ، اور جنہوں نے قرآن اور حدیث کا ایک انبار پیش کر دیا، بخاری شریف کا ایک انبار پیش کر دیا، وہ ایک دم گھبرا گئے۔ حقیقت میں ہم نہیں گھبرائے بلکہ ان کی جانب سے وہ لوگ گھبرا گئے تھے۔ ہم کیوں گھبرائے کہ اہل صحابہ کرام کی محبت ہمارے سینے میں ہے، ناموس اہل صحابہ کرام کے ناموس کے لیے، تحفظ صحابہ کرام کے لیے ہم لوگ ان کی دفاع کرنے کے لیے پر بیٹھے تھے، اور جو اپوزٹ ٹیم تھی وہ گستاخ صحابہ تھی، وہ گستاخ صحابہ حضرت امیر معاویہ کے گستاخ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت بتاتے ہیں۔ اب ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، کوئی اس کے سپیچز کے اندر وہ تو اتنا بولتا ہے کہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، وہ اپنے سپیچز میں حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ تو اتنا بتاتا ہے کہ جو تراویح پڑھتا ہے، اب تک جنہوں نے تراویح پڑھا انہوں نے کفر کیا۔ ایسا ایمان، ایسا اسلام، ایسا جاہل جو اسلام کو دوسرے رخ سے، جس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہمیں دیا، اس اسلام کی مخالفت میں پیش کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمارے علماء کرام نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ الحمدللہ مناظرہ بھی ہوا، مناظرہ کے بعد جیت بھی ہوئی۔ الحمدللہ جیت ہونے کے بعد یہ منافق
یہ منافق جو جھوٹ بولتا ہے اس نے ایک ویڈیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر ایک ویڈیو بنایا کہ ہماری جیت ہوئی، اہل سنت والجماعت کے جتنے سامنے جو بیٹھے تھے وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ الحمدللہ شہر گلستان بنگلور میں بھی سید قمر اللہ شاہ صاحب کا بھتیجا ہوں، جنہوں نے ایک ہی مسجد میں 55 سال انہوں نے خدمت کی ہے، میں انہی کا بھتیجا ہوں۔ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں بلکہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ حضرات اس نے جھوٹی کلپ بنا کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم لوگ بھاگ گئے، مناظرہ میں نے جیت لیا۔ وہ سب سے پہلا جھوٹ اس نے کہا کہ عالم دین نہیں تھا، پھر دوسرا کلپ جھوٹا بنا کر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنے کے لیے مفتی مصباحی صاحب بھی بیٹھے تھے۔ میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ مفتی ہو کر آپ نے سارا معاملہ دیکھا تھا، دیکھنے کے باوجود بھی جھوٹ سن کر بیٹھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ اور ایک آدمی جو صوفی اسلامک بورڈ کا چیئرمین بتاتا ہے وہ بھی جھوٹ کو ساتھ دے کر بیٹھا رہا تھا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے جھوٹوں کی صحبت نہ کریں، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آج یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت بتاتا ہے، اپنے آپ کو مولائی بتاتا ہے، مولا کائنات کی اگر تعلیمات وہ پڑھ لیں تو یقیناً بالیقین وہ صحابہ کی تعظیم کرنے لگیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر تعلیمات پر وہ عمل کر لیں گے تو یقیناً وہ صحابہ کرام سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اہل سنت الجماعت وہ ہے جو رسول اللہ کی بھی تعظیم کرتی ہے، صحابہ کی بھی تعظیم کرتی ہے، ائمہ مجتہدین اولیاء اللہ کی بھی تعظیم کرتی ہے، طب تابعین جتنے بھی ہمارے صحابہ تابعین طب تابعین تمام کی تعظیم کرنے والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایسے گمراہ فرقوں کی باتیں